السلام علیک یا اصبر الصابرین یا اول مظلوم ظلم، سلام ہو اس علی پر جو صابروں میں سب سے بڑا صابر، جو صابروں میں سب سے بڑا صابر۔ مجھے علامہ نقن صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ کیوں امام حسین کو اصبر الصابرین کا لقب نہیں دیا، کیوں مولا علی کو اصبر الصابرین کا لقب دیا ہے؟ علی صابروں میں سب سے بڑے صابر، تو صابروں میں تو سب سے بڑے صابر مولا حسین کا عنوان ہونا چاہیے نا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حسین مولا کے سامنے جناب زینب کے سر سے چادر نہیں اتری، حسین مولا کے سامنے جناب سکینہ کو کسی نے تماچا نہیں مارا، حسین مولا کے سامنے جناب رباب کو کسی نے تازیانہ نہیں مارا، لیکن مولا علی کے سامنے جناب زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا علی کے سامنے جناب زہرا پہ جلتا ہوا دروازہ گرا، اور علی اس لیے برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، اجرکم اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ مجلس بھی شب شہادت کی مجلس ہے، کل کا دن ہمارے پہلے امام کی شہادت کا دن ہے، شب شہادت ہے۔ جناب زینب ماں سے تو اس وقت محروم ہو گئی تھیں جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی، مگر مولا علی نے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا، اور کل کا جو دن آنے والا ہے اب زینب ماں سے بھی محروم ہو رہی ہیں، اجرکم اللہ۔ اب مولا حسین باپ سے بھی محروم ہو رہے ہیں، اب وہ رخصت ہونے جا رہا ہے جس نے ان بچوں کو احساس نہیں ہونے دیا تمہاری ماں نہیں ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے ذرا کچھ دیر میرے ساتھ کوفہ چلیے، جہاں علی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے ہیں۔ بیٹی نے بہت چاہا کہ روک لوں، بابا بھائی حسن سے کہیے کہ وہ نماز پڑھا دے، مگر بار بار فرماتے تھے زینب، ام کلثوم، کیا تم مجھے اس مرحلے سے اور اس مقام سے روکنا چاہ رہی ہو جس کے انتظار میں مدتوں سے رہا؟ رسول اللہ نے مجھے بشارت دی، اے زینب مجھے جانے دو، میں اس مقام کو پانا چاہتا ہوں جس کی بشارت مجھے دی ہے۔ گھر سے نکلے تو مولا علی، مگر جب مسجد میں پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ مولا نے اسے اٹھنے کا حکم دیا، اٹھ نماز کا وقت ہے، اور خود محراب عبادت میں چلے گئے۔ علی نے نماز شب مکمل کی، میرے مولا نے نماز شب میں مکمل کی، وہاں اذان ہوئی، علی نے نماز جماعت کا اقامہ کیا، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عجیب منظر ہے جو بننے والا ہے۔ پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، علی بن ابی طالب سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ ظالم نے وہ تلوار نکالی جو 1000 درہم میں خریدی تھی اور اسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا تھا۔ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور فرق اقدس سے علی بن ابی طالب پر آ کے لگی، آدھا سر میرے مولا کا کھل گیا، مگر جب علی کو تلوار لگ رہی تھی تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، علی کو تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، علی کا خیال ہی تکلیف کی طرف نہیں تھا۔ علی تو بے ساختہ کہہ رہے تھے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہاں میرے مولا کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا، نمازیوں کو تو جبریل کی آواز نے متوجہ کیا، جبریل امی کی آواز آئی، الا قد تہدمت ارکان الہدی، الا قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے مجھے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں اسی زخم میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرواؤ۔ مولا علی کو عزادارو روایت کہتی ہے مولا علی کو محراب کے ساتھ بٹھا دیا گیا، اور مولا امام حسن نماز جماعت پڑھا رہے ہیں کہ نماز جماعت ایک رکعت ہی تو
یعنی 2 رکعتی نماز تو ہے، ایک میرے مولا کتنا وقت لگا ہوگا، مگر مولا حسن کی نماز کے درمیان کئی مرتبہ مولا کبھی دائیں گرنے لگتے تھے، کبھی بائیں گرنے لگتے تھے، اور پھر دیوار کا سہارا لے کر، اپنے بچے کا سہارا لے کر مولا پھر سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے۔ سلام ہو مولا حسین پر۔ یہاں مولا علی کو غش کے عالم میں کبھی سہارا امام حسن دیتے رہے، مگر کربلا کا میدان ہے، علی کا بیٹا گھوڑے سے گر رہا ہے، کوئی نہیں ہے جو مولا حسین کو سہارا دے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مولا حسین جب دائیں اور بائیں گرنے لگتے تھے نا تو اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ مقتل نے بڑا عجیب منظر لکھا ہے کہ حسین کو تو سب گرانا چاہتے تھے، مگر حسین گرتے ہوئے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ کون کیا دے رہا تھا؟ کون کیا دے رہا تھا امام حسین کو؟ عزادارو ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھا جائے، جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جا۔ کبھی جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی اے میرے لال میری آغوش میں آ جا، اور مولا فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے۔ مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا، آگے بڑھے، بابا کی سر کو اپنی آغوش میں لیا، فرمایا بیٹا مجھے گھر لے چلو۔ مولا حسن نے، مولا حسین نے سہارا دیا، مولا علی کھڑے ہوئے، 2 قدم چلے، خیبر فتح کرنے والا، سیدہ کا جنازہ غسلانے والا، اللہ اکبر، اتنا قوی وجود، فرماتے ہیں حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، مجھے سہارا دے کے لے کے چلو۔ مولا حسن نے، حسین مولا نے ایک قالین بچھایا، یہ ہر سال آپ سنتے ہیں، مولا حسن نے اپنے بابا کو قالین پہ لٹا دیا، علی بن ابی طالب کو لے کے جا رہے ہیں، اچانک دیکھا کہ مولا حسن رو رہے ہیں، حسین رو رہے ہیں، فرمایا بیٹا گریہ نہیں کرو۔ سارے رستے بیٹوں کو روکتے رہے، اور جب گھر پہنچے نا تو فرمانے لگے مجھے وہاں لے جاؤ جہاں میں نماز پڑھتا ہوں، گھر میں میری جو نماز کی جگہ ہے، میرا مصلی ہے، مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو بچے لے گئے وہاں، جیسے ہی وہاں پہنچایا تو امام حسن نے فرمایا بابا بہن زینب بہت مضطرب ہے، وہ آپ کے قریب آنا چاہتی ہیں۔ فرمایا کیا چیز مانے ہے؟ کہ بابا کچھ چاہنے والے آئے ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا ان سے کہو یہ چلے جائیں، ان کی محبت کا انہیں اجر و ثواب ملے گا، میری بچیوں کو آنے دو۔ وہ علی رستے بھر بیٹوں سے کہتا رہا حسن، حسین، عباس گریہ نہیں کرو۔ جیسے ہی جناب زینب آئیں، جیسے ہی جناب ام کلثوم آئیں، بچیوں کو دیکھ کے رونے لگے۔ زینب کے آنکھوں کے آنسو مولا علی سے برداشت نہیں ہوئے۔ اجر و کمال اللہ۔ عزیزو مجھے جلدی نہیں ہے، یہ پرسے کی رات ہے، مولا علی سے اپنی بیٹیوں کی آنسو برداشت نہیں ہوئے۔ میں کہوں گا مولا آج زینب کے چہرے پہ گرتا ہوا آنسو، آج بی بی کے رخساروں سے بہتا ہوا آنسو آپ کو برداشت نہیں ہوا، کاش کربلا میں عاشور کے دن ہوتے، جب زینب کی فریاد بلند ہو رہی تھی کوئی ہے جو میرے ماں جائے کو بچائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا، خود مولا علی نے فرمایا طبیب کو بلاؤ، ہمارے لیے پیغام ہے کہ ماہرین سے رجوع کیا جائے۔ مولا علی کی بارگاہ میں طبیب آیا، اس نے معائنہ کیا، معائنہ کرنے کے بعد اپنے اوزار طبابت کو وہ جمع کرنے لگا اور اٹھ کے جانے لگا تو امام حسن نے فرمایا تم نے کچھ مجھے بتایا نہیں، تم مجھے بتاؤ تو صحیح میرے بابا کا کیا حال ہے، میرے بابا کا زخم کتنا گہرا ہے۔ تو نحیف سی آہستہ سے دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام حسین آگے بڑھے، فرمایا بھائی کوئی تدبیر، کوئی تدبیر؟ کہا تدبیر صرف اتنی ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو دودھ سے اس زہر کا اثر کٹے گا، اور علی کی وجود میں، علی کے بدن میں جو زہر سرایت کر گیا ہے اس کا اثر ذرا دور ہو جائے گا، علی زیادہ سے زیادہ زندہ رہ پائیں گے۔
عزادارو یہ خبر ابھی پھیلی نہیں تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. ایک کنیز دروازے پر گئی، روتی ہوئی واپس آئی. امام حسن سے فرمایا آپ ذرا دروازے پر آ کر دیکھیے. اب امام حسن نے آ کر کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے اپنے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، اپنے حصے کا دودھ لے کر آئے ہیں. ہمارے مولا کو ہمارے حصے کا دودھ پلا دیا جائے. اجرکم اللہ، حق ہے بلند آواز سے گریہ کرنا. علی ابن ابی طالب، یہ جو کل دن آنے والا ہے، اس دن مولا کی شہادت ہوئی ہے. بظاہر چاشت کے وقت میں شہادت ہوئی ہے، جسے ہم 9 اور 10 بجے کا ٹائم کہتے ہیں. بظاہر چاشت کا وقت ہے جو مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے. یہ جو ایک دن پہلے والا روزہ ہے، جو آج کا روزہ ہے، فرمایا بیٹا حسن آج کا روزہ میرے سارے بچے میرے سامنے کھولیں، آج کی افطاری میرے سامنے سب بیٹھ کے کریں. اب بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، بہویں ہیں، پوتا پوتیاں ہیں، بیٹے ہیں. میرے مولا کے 18 بیٹے، ان کی زوجائیں، ان کے بچے، ایک بڑا وسیع دسترخوان بچھایا گیا. علی بستر شہادت پر ہیں کہ جب دسترخوان لگ گیا، کھانا سب نے کھانا شروع کیا تو فرمایا حسن بیٹا مجھے بٹھاؤ، میں بیٹھنا چاہتا ہوں. میرے مولا حسن نے بابا کو سہارا دیا، اٹھا کے لیٹے ہوئے کو بٹھایا. جب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے میرے سامنے کھانا اور پانی لاؤ. مولا کے سامنے کھانا نہیں لے رہے، پانی نہیں لے رہے، کیفیت ہی کچھ اور ہے. کھانا اور پانی رکھ دیا گیا. جب کھانا اور پانی کو آنکھوں سے دیکھ لیا نا تو فرمایا حسین کہاں ہے؟ تو برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا، بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، حسین کے منہ میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ لیا اور حسین مولا کو پانی پلایا اور ایک جملہ کہا تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، تمہاری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میرے حسین کے کھانے اور پانی کا خیال رکھو گے. اے میرے بچے آخری مرتبہ میرے ہاتھ سے کھا لو. حبیب ابن عمر نامی صحابی ہیں مولا کے، وہ کہتے ہیں، اور اس بات کی روایت کی ہے جناب ابو حمزہ صومالی نے. ابو حمزہ صومالی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حبیب ابن عمر امام حسن دروازے پہ کھڑے ہیں. چند ایسے صحابی تھے جو دروازہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے. جب سے ضربت لگی اور جب تک علی زندہ رہے، کچھ ایسے صحابی تھے جو دروازہ چھوڑ کر نہیں گئے، اپنے گھر گئے نہیں، باہر بیٹھے رہے. اور جب کبھی امام حسن کو دیکھتے تھے تو ان میں سے کوئی کہتا تھا کیا ایک دفعہ علی کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو ایک ایک کر کے، دو دو کر کے امام حسن گھر میں لے آتے تھے اور وہ لوگ مولا کا دیدار کر کے چلے جاتے تھے. اسبغ ابن نباتہ تو بڑی عجیب بات کرتے ہیں. ان لوگوں میں ایک نام ہے اسبغ ابن نباتہ. وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں گیا تو علی بن ابی طالب کی پیشانی پر ایک زرد رومال بندھا ہوا تھا. اس زرد رومال میں اور علی کے چہرے کے رنگ میں فرق نہیں تھا. علی بن ابی طالب کی یہ کیفیت تھی. جناب ساسا ابن سوہان تو کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میرے بیٹھنے پر علی نے آنکھ کھول دی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے اچھا لگا کہ میری قسمت ایسی کہ مجھے علی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے مولا سے کہا مولا کچھ سوال کروں؟ اللہ اکبر. علی ایسا علم دوست، علم کو عام کرنے والا کہ اس کیفیت میں بھی علی کے دوست جانتے ہیں کہ علی مولا کی سب سے زیادہ اچھی کیفیت اگر ہوگی تو وہ علم کا سوال کرنے میں ہوگی. یعنی علی سے پوچھیں گے تو علی کی طبیعت بہتر ہوگی. فرمایا خففوا سوالکم، اپنے سوالات کو ذرا مختصر رکھنا، کم سوال کرنا، مگر تمہیں سوال کرنے کی اجازت ہے. ساسا ابن سوہان کہتے ہیں میں نے علی بن ابی طالب سے 6 سوال کیے اور ہر سوال کا علی نے جواب دیا. ایسے ہی حبیب ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں اندر گیا تو علی کی کیفیت ایسی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد
علی سے ہم جدا ہو جائیں گے۔ تو اسی اسنا میں کسی نے جب یہ کہا کہ علی کے بدن سے روح پرواز کر رہی ہے، تو پردے کے پیچھے سے بیویوں کے رونے کی آواز آ گئی۔ جب بیویوں کے رونے کی آواز آئی تو مجھ سے بھی نہیں رہا گیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میں بھی رو رہا تھا۔ تو اچانک علی نے آنکھیں کھولی اور فرمایا تم جو دیکھ رہے ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو میں نے فوراً موقع پاتے ہوئے کہا مولا آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور انبیاء اور مرسلین صف باندھے کھڑے ہیں، اور ہر نبی کہتا ہے کہ ہم علی کے استقبال کو آئے، اور تم نہیں دیکھ رہے۔ میری ایک جانب رسول اللہ بیٹھے ہیں، میرے دوسرے جانب فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں، اور یہ دونوں مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ حبیب ابن عمرو کہتے ہیں یہ سن کر میں اٹھا اور باہر نکلا، ابھی باہر نکلا تھا کہ رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، اور جب رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو ہم سب دروازے کے قریب آ گئے۔ تو حسن مجتبیٰ دروازے پر آئے اور ہمیں دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجلس ہو گئی عزیزانو، مگر میں کیا کروں کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ مجلس سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ ہم مجلسیں تو بہت پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر یہ مجلس ہر سال ایک دفعہ آتی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آئندہ سال میری قسمت میں یہ مجلس ہے یا نہیں ہے، کیا معلوم یہ آنے جانے والا سانس پلٹ کر واپس نہ آئے۔ عزادارو، دو جملے اور مجھ سے سن لیجئے۔ علی مولا کو غسل دیا گیا، غسل دینے والے امام حسن مجتبیٰ، امام حسین عباس علمدار، مولا کو غسل دیا، بہنوں کو بلا کر کہا آؤ بابا سے رخصت ہو لو۔ ساری بہنوں نے، ساری بیٹیوں نے مولا علی سے رخصت لی۔ جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، میرے مولا کا جنازہ، علی بن ابی طالب کا جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، عقب سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ جنازہ خود بخود چل رہا تھا، اور چلتے چلتے ایک جانب جنازہ جھکنے لگا تو حسنین نے جنازہ بھی اتار دیا۔ جنازہ جہاں رکھا گیا اس کے برابر میں مولا حسن نے خاک ہٹانا شروع کی تو ایک پتھر نظر آیا، اس پتھر کو ہٹایا تو قبر بنی ہوئی نظر آئی، اور اس قبر کے اندر ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ حضرت آدم مولا علی کی قبر بنا کر گئے۔ مولا علی کی ایک جانب حضرت آدم دفن ہیں، ایک جانب حضرت نوح دفن ہیں، درمیان میں اللہ آپ کو نجف لے جائے۔ جب آپ نجف جائیں نا تو زری پر کھڑے ہو کر زیارت نامہ جب پڑھیں گے تو حضرت آدم کے سلام بھی اس زیارت نامے میں ہے، حضرت نوح کے سلام بھی اس زیارت نامے میں ہے، اور پھر مولا علی کا سلام ہے۔ ایک جانب حضرت آدم، ایک جانب حضرت نوح، درمیان میں مولا کائنات لیٹے ہوئے ہیں۔ علی کو دفنا کر حسنین واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا بتائیں گے بہنوں کو کہ بابا کو کہاں دفنا کیا ہے؟ عزادارو، مظلومیت علی کا ایک جملہ کہہ دوں، مظلومیت علی کا ایک جملہ کہہ دوں، امام صادق کے زمانے تک کسی کو پتا نہیں تھا علی کہاں دفن ہے۔ حجاج ابن یوسف نے 3000 جگہ گڑھے کھدوائے ممکنہ جگہ پر کہ یہاں سے علی کا جنازہ نکلے گا تو میں علی کو سولی پہ لٹکاؤں گا، علی کے جنازے کو درخت پر لٹکاؤں گا۔ یہ تھا علی ابن ابی طالب کے ساتھ حاسدوں کا رویہ۔ جنازہ دفنا دیا گیا، حسنین واپس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک خرابے سے، ٹوٹے ہوئے گھر سے، گری ہوئی جھگی سے ایک کراہنے کی آواز آئی، اور کراہنے والا بار بار یہ کہہ رہا تھا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے علی کے بچے کسی کی فریاد سنیں اور اس کی مدد نہ کریں؟ امام حسن نے آواز دے کر کہا بھائی میں تمہاری مدد کو آنا چاہتا ہوں۔ کہا آؤ آؤ میری مدد کرو۔ قریب گئے تو کیا دیکھا نابینا بھی ہے، بیمار بھی ہے۔ امام نے فرمایا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا میری حاجت تو میری غذا بھی ہے، میری دوا بھی ہے، مگر یہ مجھے حاجت نہیں چاہیے۔ میری حاجت تو یہ ہے کہ میرا ایک مونس تھا جو 3 دن سے نہیں آیا، وہ مجھے لا دو۔ میرا ایک مونس تھا جو 3 دن سے نہیں آیا، جو مجھے غذا بھی کھلاتا تھا، جو مجھے دوا بھی دیتا تھا، وہ 3 دن سے مجھ سے ملنے نہیں آیا، میرا مونس مجھے لا دو۔ امام نے فرمایا اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا میں نے تو جب بھی نام پوچھا تو اس نے ایک ہی جواب دیا، فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اس کا کوئی حسب نسب خاندان قبیلہ؟ کہ میں نے جب بھی پوچھا تم کس قبیلے کے ہو
تو وہ ایک ہی جواب دیتا تھا، مسکین جالسا مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی نشانی، کوئی علامت؟ تو روتے ہوئے کہنے لگا تمہارا لہجہ اس سے بہت ملتا ہے، جیسے تم بول رہے ہو وہ ایسے ہی بولتا تھا۔ کہا اے مسکین، اے فقیر، میں علی کا بیٹا حسن ہوں، وہ فقیر جو تیری بارگاہ میں آتا تھا وہ علی تھا، ہم علی سے محروم ہو گئے، علی ہمیں چھوڑ گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا حسین